السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 232۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ معروف طریقے سے آپس میں نکاح پر راضی ہوں۔ یہ نصیحت اسے کی جا رہی ہے کہ جو تم میں سے اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو، اس لیے اس میں تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور نفس کی پاکی ہے۔ اللہ ان احکامات کی حکمت خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت میں ہے کہ طلاق رجعی کے بعد اگر شوہر دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو اس کو حق ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے اگر مرد اور عورت دونوں راضی ہوں۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے عورت کے گھر والے وہ آڑے آ جاتے ہیں اور اس بات کو اپنے انا کا غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور عورت کو دوبارہ نکاح نہیں کرنے دیتے اسی مرد سے۔ تو اسی کے بارے میں یہ آیت اتری اور اس کے شان نزول میں بخاری کی حدیث آتی ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت یسار رضی اللہ عنہ کو ان کے خاوند ابو البداح رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی، اور جب عدت پوری کر کے وہ گھر آ گئیں تو ان کے خاوند نے انہیں دوبارہ نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ تو اس پر ان کے بھائی نے انکار کر دیا اور قسم کھائی کہ میں اپنی بہن کو دوبارہ تمہارے نکاح میں نہیں دوں گا۔ تو اس پر یہ آیت اتری اور پھر ان کے بھائی نے اپنی قسم توڑی، اس کا کفارہ ادا کیا اور پھر اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس کے سابقہ شوہر سے کر دیا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصے میں آ کر کوئی اپنے خلاف غلط قدم اٹھا لیتا ہے اور طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو، لیکن جب ان میں جدائی ہو جاتی ہے، عورت اپنے گھر چلی جاتی ہے، تب ان دونوں کا آپس میں احساس ہوتا ہے، ان کی محبت جاگتی ہے اور وہ دوبارہ گھر بسانا چاہتے ہیں، لیکن اس میں پھر عورت کے گھر والے نہیں مانتے۔ تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اگر عورت اور مرد دونوں دوبارہ اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں طلاق رجعی کے بعد تو اس میں ان کے گھر والے آڑے نہ آئیں اور ان کو ایک اور موقع دیں۔ اور آگے آیا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ کے ان احکامات کی حکمت اللہ ہی خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے بعض حکم سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی یا دل نہیں مانتا اور کوئی لاجک نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو یہاں پہ اللہ نے فرما دیا کہ یاد رکھو کہ اللہ تم سے زیادہ جانتا ہے، تم اس کی حکمتوں کو نہیں جانتے، اس لیے جو زیادہ جانتا ہے اس کی بات مان لیجئے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اتنا عمدہ طریقہ رکھا ہے کہ پہلے ایک طلاق رجعی، پھر عدت کے دوران اگر رجوع کرنا چاہیں کر لیں، اگر نہیں تو اس کے بعد بھی نکاح کا چوائس ہے، پھر دوسری طلاق اس کے دوران عدت رجوع کرنا چاہیں تو کر لیں، اگر نہیں کیا تو اس کے بعد بھی نکاح کرنے کی چوائس رکھی۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دو لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن ان کو آپس میں ایک دوسرے کے پیار کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب ان میں جدائی آتی ہے تو پھر ان کی محبت شدید ہوتی ہے اور پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اب ایک اور مہلت ملے، تو یہی مہلت پھر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اور اگر انسان کے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہو جائے جو واقعی آپس میں پیار کرتے ہیں تو وہ دوبارہ آئندہ ایسا کرنے کے لیے الرٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 233۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔
اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا عام طریقہ رواج کے مطابق مہیا کرنا باپ کی ذمہ داری ہے۔ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ ماں کو بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی باپ کو۔ اور اگر بچے کا باپ فوت ہو چکا ہو تو وارث پر بھی یہی ذمہ داری ہے۔ اگر والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے بچے کا دودھ 2 سال سے پہلے چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر تم کسی دایا سے اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہو تو بھی کوئی حرج نہیں، جبکہ تم دایا کو دستور کے مطابق اس کا معاوضہ ادا کر دو، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر رضاعت کے احکامات ہیں کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے۔ یہاں پہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ لڑکی 2 سال یا لڑکا 2.5 سال، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے کہا ہے کہ دونوں کی رضاعت کی آخری حد لمٹ 2 سال ہے۔ 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا منع ہے، اور اگر کوئی اس سے کم میں ہی چھڑوا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور دودھ پلانے پر اجر بھی ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک ایک گھونٹ جو عورت اپنے بچوں کو دودھ کا پلاتی ہے اس پر اسے صدقے کا اجر لکھا جاتا ہے۔ اور آگے ہے کہ دوران رضاعت عورت کے کچھ حقوق بھی ہیں جو بچے کے باپ کو اسے دینے ہیں، یعنی عورت کا نان نفقہ، کھانا پینا اور کپڑا، یہ سب شوہر کے ذمہ ہیں، اگر ساتھ رہتے ہیں تب بھی اور اگر طلاق ہو گئی ہے تب بھی۔ کہ اگر عورت اس کے بچے کو پال رہی ہے اس کے شوہر کے، تو اب اس کی غذا، اس کا کپڑا، عورت کا سب شوہر کے ذمہ ہے جب تک وہ عورت اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ساتھ رہ رہے ہیں میاں بیوی تب تو شوہر یہ سب دیتے ہیں، لیکن جب طلاق ہو جائے تو پھر نہیں دیتے، تو ایسا نہیں کرنا۔ آگے ہے لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، یعنی جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ نان نفقہ دے۔ جیسے سورۃ طلاق کے آیت نمبر 7 میں آتا ہے لینفق ذو سعتہ من سعتہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس کا رزق تنگ ہے تو وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، نہ ماں کو بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی باپ کو۔ اگر بچہ چھوٹا ہے دودھ پیتا ہے تو بچے کو ماں سے نہ چھینا جائے، یا اس کا نان نفقہ نہ بند کیا جائے کہ یہ ماں تو مامتا سے مجبور ہو کر بچے کو دودھ پلائے گی اور اس کو دے کر شوہر نان نفقہ نہ دے۔ اور نہ باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے کہ بچے کو باپ سے ملنے نہ دیا جائے، یا عورت زیادہ مطالبہ کرے، اپنی ضرورت سے زیادہ اسے نان نفقہ لے، کیونکہ مرد اور عورت میں طلاق کے بعد بچے کی تربیت پر ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اور اس میں ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے، میرا پیٹ اس کے لیے پناہ اور میری چھاتی اس کے لیے مشکیزہ اور میری گود اس کے لیے گہوارہ تھی، اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے اور بچہ مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک تم دوسرا نکاح نہ کر لو تم بچے کی زیادہ حقدار ہو۔ اور طلاق کے بعد چھوٹے بچے 7 سال تک ماں کے پاس رہیں گے، الا یہ کہ ماں خود انہیں ان کے باپ کے حوالے کر دے اور دوسرا نکاح کرنا چاہے۔ لیکن جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر بچے سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اور اس پر ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند طلاق کے بعد چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے چھین لے، حالانکہ وہ مجھے کنویں سے پانی لا کے دیتا ہے اور مجھے دوسرے فائدے بھی پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرعہ ڈال لو۔ شوہر نے کہا میرے بیٹے کے معاملے میں مجھ سے کون جھگڑا کر سکتا ہے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے سے فرمایا یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیری ماں ہے، دونوں میں سے جس کا ہاتھ چاہو پکڑ لو۔ لڑکے نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ اور طلاق کے بعد بچہ اپنی ماں کے پاس ہو یا باپ کے پاس، جب بھی بچہ اپنی ماں یا باپ سے ملنا چاہے تو اسے اجازت دینی چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ آگے ہے وعلی الوارث مثل ذلک، اور یہ ذمہ داری وارثوں پر بھی ہے، یعنی اگر شوہر فوت ہو چکا ہے پیچھے سے جو شوہر کے وارث ہیں وہ پھر اس عورت کے نان نفقے کا خیال کریں گے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر تو خیال کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی وفات کے بعد جو اس کے ورثاء ہوتے ہیں
وہ اس کی جائیداد آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور اس عورت کو اور اس بچے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے نہیں کرنا، بلکہ اس کے وارث مل کر اس عورت کا اور اس بچے کا خیال رکھیں گے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ اگر والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے بچے کا دودھ 2 سال سے پہلے چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہے کہ 2 سال سے پہلے اگر یہ دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ عام سچویشن میں بھی ہے کہ ساتھ رہتے ہیں میاں بیوی اور الگ رہتے ہیں تب بھی ون سائیڈڈ ڈیسیجن نہیں لیا جائے گا، دونوں کی باہم رضامندی مشورے سے یہ ہوگا۔ اور یہاں پر طلاق کے بعد کی بات کی جا رہی ہے، تو کیسے کہ باپ بچہ لے جائے اور کہے کہ میں تم سے دودھ نہیں پلوانا چاہتا، یا عورت بچہ لے کر کہے کہ میں خود ہی سب کچھ کر لوں گی اور باپ سے بالکل الگ کر دیں، تو ایسا نہیں ہوگا، دونوں کی آپس میں رضامندی سے یہ فیصلہ ہوگا۔ کیونکہ جب عورت بچے کو دودھ پلانا چھوڑے گی طلاق کے بعد، تو مرد کے ذمے سے اس عورت کا نان نفقہ اور کپڑا دینا سب ختم ہو جائے گا، یعنی مرد کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی اس عورت سے۔ آگے وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ۔ اگر تم کسی دایا سے اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہو تو بھی کوئی حرج نہیں، جبکہ تم دایا کو دستور کے مطابق اس کا معاوضہ ادا کر دو۔ کہ اگر عورت دودھ پلانا نہیں چاہ رہی یا آ نہیں رہا یا بیمار ہے عورت XYZ کوئی بھی مسئلہ ہے، تو کسی اور عورت سے دایا سے بچوں کو دودھ پلوایا جا سکتا ہے، اس کو اس کا معاوضہ دے کر۔ کیونکہ پہلے دور میں ٹاپ ملک نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی بچوں کو جانوروں کا دودھ پلایا جاتا تھا۔ اگر مائیں نہیں پلاتی تھیں تو کسی اور عورت کے حوالے کر دیا جاتا تھا، وہ اس عورت بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ تو آئیڈیل سچویشن کیا ہے کہ ماں دودھ پلائے اور 2 سال دودھ پلائے، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو 2 سال سے کم عرصہ بھی پلا سکتے ہیں، اور کوئی عورت بھی پلا سکتی ہے، چاہے طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ دونوں کے لیے حکم ہے۔ اور رضاعت میں آتا ہے کہ کوئی بچہ دوسری عورت کا 5 یا 7 دفعہ پیٹ بھر کر دودھ پی لے تو پھر اس پر رضاعت کے تمام احکامات اپلائی ہوں گے۔ آگے ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔